الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَقَالَ تَعَالَى بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ تَعَالَى إياك نعبد وإياك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند مختلف مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ ان ساری آیات میں مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اور جن پیدا اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے اور عبادت اور بندگی اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ان تین باتوں کی وضاحت کروں گا اور آپ کی حد درجہ توجہ چاہوں گا۔ لفظ عبادت آپ ہر بندہ
تقریباً ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس نے بولا نہ ہو یا سنا نہ ہو یا وہ کہتا نہ ہو۔ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے اور عبادت کا اصطلاحی اور شرعی مفہوم کیا ہے؟ عبادت کی اقسام کتنی ہیں، عبادت کے درجات کتنی ہیں اور عابد کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ سنیے پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا سورۃ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے انس اور جن کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ لیعبدون وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں، میری خاص میری عبادت کریں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں تو گویا پہلی اس آیت میں اللہ نے تخلیق کی علت اور حکمت اور راز بتلا دیا کہ انسان پیدا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور دوسری آیت میں بعثت انبیاء کی حکمت اور راز اور علت ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء آیت 25 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف، اس رسول کی طرف۔ وہ کون سی وحی ہے؟ فرمایا لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا و مسجود نہیں، الا انا، مگر میں ہی ہوں، فاعبدون، جب میرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، تو ثمرہ کیا ہے؟ فاعبدون، پس عبادت میری ہی کرو۔ کتنی آیتیں؟ تیسری آیت میں فرمایا سورۃ نحل آیت نمبر 16 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ ہر امت میں اللہ نے کیا بھیجا؟ رسول بھیجا۔ کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ اور سورۃ فاتحہ میں اسی بات کا اقرار بندہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، پیدا خاص اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، کسی دوسرے کی عبادت کے لیے۔
اللہ ہی کی بندگی عبادت کے لیے پیدا ہے، تو اسی بات کا اقرار ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتا ہے کہ ایاکا نعبدو، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاکا کو مقدم کر دیا، کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا نعبدو فعل کے اوپر اللہ، اور یہ تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ عربی میں تو گرامر کے اعتبار سے تو یوں ہونا چاہیے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، لیکن یہاں فعل کو بھی بعد میں ذکر کر دیا، فاعل کو بھی بعد میں ذکر کیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور مفعول کو فعل پر بھی مقدم کر دیا، فاعل پر بھی مقدم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ حصر کے لیے، اختصاص کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خازن مانا کرتے ہیں ایاک نعبد اے نخصک بالعبادت والاستعانہ، اللہ ہم آپ کو اپنی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اپنی مدد کے ساتھ اللہ تجھے ہی خاص کرتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں اس بات پہ دلیل ہے کہ بندگی کس کی ہو، عبادت خالص کس کے لیے ہو۔ اب دیکھتے ہیں عبادت ہے کیا چیز، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو عبادت عبادہ یعبدو، نصر ینصر سے عبادہ یعبدو، لسان العرب میں علامہ ابن افریقی وہ عجیب بات لکھتے ہیں، لسان العرب والے ایک عجیب، یہ لغت کی کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے الطاعت مع الذل، الطاعت مع الذل، الطاعت مع الخضوع، حد درجہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ فرما برداری کرنا، حد درجہ عاجزی انکساری کے ساتھ کیا کرنا؟ اطاعت کرنا عبادت ہے لسان العرب۔ میں مختلف تو تعریفات ذکر کروں گا، آخر پہ جب پہنچوں گا انشاءاللہ آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا۔ دوسری تعریف یہ ذکر کی ہے امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور صاحب غرائب القرآن نے، وہ فرماتے ہیں فعل يدل على الخضوع او التعظیم الزائدین على المتعارف بین الناس۔ عبادت ایسے فعل کا نام ہے جو فعل آپ کی عاجزی انکساری پر دلالت کرے، اور آپ کی تواضع ذلت اور انکساری کے ساتھ تعظیم پر، احترام پر بھی دلالت کرے۔ ایسی عاجزی، ایسی تعظیم پر جو عام مابین لوگوں کے درمیان جو متعارف ہے، اس سے زیادہ ہو، کیونکہ ہم تو ایک دوسرے کی بھی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، استاد کے سامنے عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی نہیں، ان سے ہٹ کر حد درجہ عاجزی، حد درجہ تعظیم اور انکساری کے ساتھ فعل اطاعت کا بجا لانا۔ ایک تیسری تعریف بھی سنیے، سنتے جائیے ذرا۔ فرمایا امام ابو سعود، ان کی تعریف امام نصف امام آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ العبادت
فعل یرضا بہ اللہ، العبادت فعل یرضا بہ اللہ، والعبودیت الرضا بما فعل اللہ۔ کیا عجیب معنی کیا، کہتے ہیں عبادت نام ہے ایسے فعل کا جو جس پہ رب راضی ہوتا ہے۔ عبادت ایسے فعل کا نام ہے، ایسے عمل کا جس سے کیا ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور لفظ عبودیت کیا ہے، والعبودیت الرضا بما فعل اللہ۔ بس تھوڑا سا فرق ہے جانب کا، عبادت ایسا فعل جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور عبودیت اللہ کا ایسا فعل جس سے بندہ راضی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پہ بندہ کیا ہو جائے، عبادت ہے۔ رب نے جو فیصلہ کر دیا آپ کہیں سر تسلیم خم ہے، یہ رضا بالقضاء، یہ ہے عبودیت۔ ایک چوتھی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرہ۔ عبادت نام ہے، العبادت اسم جامع، یہ ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جسے رب پسند کرے، ہر اس چیز کا جسے رب کیا پسند کرے، جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ وہ کون سی چیزیں، من الاقوال والاعمال، یعنی ایسے اقوال ایسے اعمال ان کو بجا لانا جس سے رب راضی ہوتا ہے، رب اسے پسند کرے، یہ عبادت ہے۔ وہ اعمال اور اقوال دو قسم پر ہیں، ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری یا باطنی اقوال اعمال جسے رب کیا کرتا ہو، پسند کرتا ہو، جس سے رب راضی ہوتا ہو، اسے بجا لانا کیا ہے، عبادت ہے۔ اچھا گمان رکھنا رب پہ، یہ باطنی عبادت ہے۔ اور رب سے امیدیں وابستہ رکھنا، یہ باطنی عبادت ہے۔ رب کے لیے دل میں محبت رکھنا، سب سے بڑھ کے رکھنا، یہ باطنی عبادت ہے۔ رب کا خوف رکھنا، یہ باطنی عبادت ہے، ظاہری ہو یا باطنی۔ پانچویں ایک تعریف اور ذکر کی ہے امام راغب نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں، وہ کہتے ہیں عبادت نام ہے کس چیز کا، العبودیت اظہار التذلل، عبودیت نام ہے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کا، والعبادت ابلغ منہا، اور عبادت عبودیت سے بڑھ کر ہے، زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ لأنہا غایت الذل ولا يستحقها الا من له غایت الافضال وهو اللہ۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ امام راغب فرماتے ہیں ایک عبودیت کا لفظ ہے اور ایک عبادت ہے۔ عبودیت کا معنی ہوتا ہے صرف اظہار التذلل، عاجزی کا اظہار کرنا، انکساری کا اظہار کرنا، حد درجہ اللہ کے سامنے ذلت اور خواری کا اظہار کرنا، یہ عبودیت ہے۔ اور عبادت اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر ہے، کیونکہ لأنہا غایت التذلل، اس لیے کہ عبادت حد درجہ جس سے آگے مزید عاجزی نہ ہو۔ سچ بتاؤ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں
رب کی ثنا میں تعریف، پھر جھکنا شروع کرتے ہیں، رکوع، تو انتہا کس پہ پہنچتی ہے؟ اب بتاؤ سجدے سے نیچے کوئی عاجزی ہے؟ یہ ایک میں مثال کے ذریعے کہ عبادت نام ہے لِأَنَّهَا غایت التذلل، عبادت حد درجہ ذلت تذلل عاجزی کا اظہار کرنا ہے، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا، اور ایسی عاجزی کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو حد درجہ نعمت اور احسان اور فضل کرنے والا ہو۔ ایسی عاجزی صرف اسی کے سامنے کی جا سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، کہ جس کا حد درجہ انعام، حد درجہ فضل ہے۔ 4 تعریفیں، 5ویں تعریف انشاءاللہ لطف آئے گا۔ 5ویں تعریف میرے شیخ، میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، وہ اپنے والد سے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عبادت نام ہی 3 چیزوں کا ہے، بس تینوں ملتی ہیں تو کیا بنتی ہے؟ عبادت نام 3 چیزوں کا ہے۔ ہری پور والوں یاد رکھو گے؟ عبادت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ محبت، امید اور ڈر، یاد رکھ لو۔ محبت، امید اور ڈر۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی حد درجہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ، باقی ساری محبتیں نیچے، اور اس محبت کے تابع۔ اچھا، امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، ہر وقت میں امید رہنی چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ 3 چیزیں، محبت، امید اور ڈر، تمہارے دل میں ما فوق الاسباب، ڈر، خوف، خشیت صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے محبت تو ہم بچوں سے بھی کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں بنتی جب تک کہ یہ اس درجے تک نہ پہنچ جائے جو درجہ محبت کا کس کے لیے خاص ہے؟ الوہیت والے درجے تک اس کو نہ پہنچا دیا۔ ڈر کا بھی یہی عالم ہے۔ اب میں تقریر کرتے کرتے ٹھس ہو جائے یہ سپیکر اور میری توجہ آپ کی طرف اور میں کانپ جاؤں، آپ کہیں جی اللہ سے ڈرانے والا خود ہی ڈر گیا ہے۔ یہ طبعی ڈر ہے۔ ادھر ہی ابھی سانپ گرے تو میرے خیال سے میں ممبر کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ سارے باہر ہو جائیں، تو کیا ہم یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ طبعی ڈر ہے، یہ منع یہ انسان میں ہے۔ اور امید کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر بھی اپنے مالک سے امید ہے، میری زندگی اسی سے وابستہ ہے، برکتیں وہی دیتا ہے، مجھے کھلائے گا وہی، بچائے گا وہی، دل میں اسی سے مضبوط امید رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتی ہے؟ عبادت بنتی ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ 3 انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں نکالی ہیں؟ یہ قرآن سے نکالی ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
قل ادعوا الذین اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ 57 نمبر آیت، لفظ پہ غور کیجئے۔ فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار الطبیان میں کہتے ہیں اے یدعونہم، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، الہ سمجھ کے جن بزرگوں کو، ولیوں کو۔ فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، خود ان نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی حالت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کا قرب تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب، کون ان میں سے رب کے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں، اور کون زیادہ قریب ہوگا رب کے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے بچتے ہیں۔ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رب سے محبت ہے۔ بندہ کسی کا قرب کیوں حاصل کرتا ہے کہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں محبت چھپی ہے۔ اچھا، عبادت کا پہلا جز۔ دوسرا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو عبادت کا دوسرا جز کیا تھا؟ امید۔ اور تیسرا جز میں نے کہا ڈر۔ فرمایا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو محبت، امید، ڈر، یہ تینوں ہو تو عبادت بنتی ہے۔ نماز میں بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ مجھے رب سے محبت ہے۔ اگر بغیر محبت کے تو نماز پڑھتا ہے تو وہ منظور ہے، وہ عبادت نہیں، گھڑے میں جائے گی۔ اور اگر تجھے رب کی طرف سے کوئی امید ہی نہیں ہے، ویسے ہی آ کے اوپر نیچے ہو رہا ہے بغیر امید کے، تو یہ عبادت بنے گی یہ نماز؟ اور تیرے دل میں ڈر ہی نہیں اس مالک کا کہ پڑھوں تو کیا اور نہ پڑھوں تو کیا، یہ ڈر بھی نہیں، تو یہ نماز عبادت بنے گی؟ تیرے دل میں محبت ہے، تبھی تو کائنات کے سارے دندے چھوڑ کے چل پڑا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گرم نہیں ملا تو نیند کو قربان کیا، آرام کو چھوڑا۔ یہ محبت ہی تو تھی جس نے تجھے اٹھایا۔ اور ڈر کیا ہے کہ اگر نہیں پڑھوں گا رب ناراض ہو جائے گا، رب کا عذاب آ جائے گا، رب کی گرفت آئے گی، رب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ اس کے عذاب، ناراضگی سے ڈرتا بھی ہے، اور تجھے یہ امید بھی ہے پڑھوں گا میرا رب راضی ہو کے نوازے گا۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ تین چیز۔ اور یہ ایک مقام پہ نہیں قرآن ذکر کرتا، یہ قرآن کبھی الگ الگ ذکر کرتا ہے، کبھی اکٹھی ذکر کرتا ہے۔ جیسے تینوں باتیں اللہ نے سورت بنی اسرائیل آیت 57 میں اکٹھی کر دی، کبھی الگ الگ بھی ذکر کرتا ہے۔ مثلا سورت البقرہ میں قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
اتخذوا من دون اللہ اندادا، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز شریک بنا رکھے، یحبونہم کحب اللہ، اور اللہ کے سوا جو معبود بنا رکھے ہیں ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جس طرح کہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ تو جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے محبت، یہ محبت یہ اوروں سے کرتے ہیں، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ شرک کہا۔ یہ شرک فی الحب، شرک فی المحبت کہتے ہیں اس کو۔ اچھا تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، رب ہی سے وہ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ذرا میں تیسرا مقام پڑھنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت زمر ہے، 23واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 9۔ قرآن کہتا ہے، ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، امن ہوا قانت، کتنا پیارا لفظ، امن ہوا قانت، کیا بلا لوگو وہ شخص جو عاجزی کرنے والا ہے، فرما برداری کرنے والا ہے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں ساری مخلوق غفلت میں سوئی ہوتی ہے، یہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اطاعت بجا لاتا ہے، ساجداً وقائما، اس حال میں کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی لمبے لمبے سجدے، کبھی لمبا لمبا قیام، کھڑا ہے۔ فرمایا یحذر الآخرۃ، آخرت کے حساب کتاب عذاب سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور رب کی رحمت کی کیا رکھتا ہے؟ امید رکھتا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں جب مخلوق اسے دیکھ بھی نہیں رہی، یہ اٹھ کے کھڑا ہے، تو یہ کس کی محبت ہے؟ اچھا اللہ ہی کی محبت ہے، اور آخرت کے عذاب گرفت حساب سے ڈرتا بھی ہے، تو محبت، ڈر، اور تیسری میں نے کیا بتائی تھی؟ امید، تو یرجو رحمت ربہ، رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ یہ تین چیزیں، الوہیت والا ڈر اللہ ہی سے، اللہ اکبر، جیسے الہ سے بندے کو ڈر ہونا چاہیے۔ ایک تو ڈر یہ فلاں بندہ یہ کھڑا ہے پسٹل اس کے ہاتھ میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ اسباب کے دائرے میں، کیا یہ اسباب ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ ڈر یہ خوف اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے وہ کافر مشرک، لیکن ایک بندہ نہ آپ کو دیکھ رہا ہے نہ اس کو معلوم ہے، اور آپ اس کے بارے میں نہیں جی اگر میں نے 11ویں دی دیکھ نہ چڑھائی تھے چارپائی تو الٹا کر کے پھینک دیں گے، بغیر اسباب کے آپ کو مار دیں گے، آپ کے جانوروں سے دودھ ختم ہو جائے گا۔ یہ خوف، یہ ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ یہ اگر کسی اور سے رکھے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تین چیزیں ملتی ہیں تو عبادت بنتی ہے، محبت، امید اور ڈر۔ اچھا یہ تو میں نے 5 تعریفیں ذکر کی ہیں، ایک چھٹی تعریف ہے بہت کمال کی ہے، یہ بھی ہمارے شیوخ ذکر کرتے ہیں۔ مدارج السالکین علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے حاشیہ میں یہ عبارت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ متن کی ہے، متن میں مجھے نہیں ملی، یہ حاشیہ میں ہے،
اور عبادت کی تعریف کی بڑی جامع معنی تعریف، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عبادت نام ہے۔ خدا را آپ کی توجہ چاہوں گا، بس میری تقریر اختتام کو پہنچنے والی ہے، چند چیزیں ہیں جو میں وہ جلدی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ العبادت ہی عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود ای للمعظم سلطة غیبیتا ای فی العلم والتصرف فوق الاسباب یقدر بها على النفع والضرر فکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت۔ میرا دوست سن ذرا، کہتے ہیں عبادت یہ نام ہے اس عقیدے اور اس شعور کا۔ کس عقیدے اور شعور کا نام ہے؟ کہ آپ کہیں معبود کا مجھ پہ غیبی تسلط ہے، معبود کا مجھ پر نظر نہیں آ رہا اللہ، لیکن اس کا مجھ پہ کیا ہے؟ سلطتاً غیبیتاً، ایک حاکمیت اور تسلط غیبیہ ہے۔ کس چیز میں؟ فی العلم والتصرف، وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے، والتصرف، اور اس کو میرے اوپر ہر قسم کا تصرف بھی حاصل ہے، اختیار بھی اس کا میرے اوپر چلتا ہے۔ فوق الاسباب، اسباب کے بغیر اس کو علم ہے، اسباب کے بغیر اس کو میرے اوپر تصرف ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی اسباب بغیر اسباب کے آپ کو رسوا کر دے، بغیر اسباب کے آپ کو بیمار کر دے، بغیر اسباب کے آپ کو نیست و نابود کر دے، بغیر اسباب کے آپ کو بیمار کر دے، بغیر کسی اسباب کے آپ کو پکڑ لے، گرفتار کر دے، کوئی اسباب نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس معبود کا میرے اوپر تسلط غیبی ہے، علم میں بھی، تصرف میں بھی، اسباب کے بغیر، اس لیے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے۔ یہ عقیدہ رکھ لینے کے بعد کل دعاء و ثناء و تعظیم، ہر دعا، ہر ثنا، ہر تعظیم والا فعل اس عقیدے کے بعد جو آپ سے سرزد ہوگا وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ کو متصرف مانا، اللہ کو عالم الغیب مانا، اس کا غیبی تسلط مانا، بغیر اسباب کے اس کا اختیار اپنے اوپر تسلیم کیا۔ اب اس کے لیے آپ تعظیم بجا لائیں، یہ تعظیم بھی عبادت ہے، اس کی ثنا کریں، یہ ثنا بھی عبادت ہے، اس کو پکاریں، یہ غائبانہ پکار بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بڑی جامع معنی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے سمجھانے کے لیے بہت سارے طریقے ذکر کیے ہیں۔ اب عبادت کے مراتب، درجات کتنے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ امام رازی رحمہ اللہ رات کو تفسیر کبیر پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پہ امام رازی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں العبادت لہا ثلاث درجات، عبادت کے 3 مرتبے اور درجے۔ نمبر 1 الدرجۃ الاولی ان یعبد اللہ طمعا فی الثواب او حربا من العقاب، وهذا هو المسمى بالعبادة، وهذه الدرجة نازلة ساقطة جدا۔
عبادت کا پہلا درجہ ہے کہ آپ عبادت اس تمنا پہ کرتے ہیں کہ بس مجھے ثواب ہی چاہیے، بدلہ ہی چاہیے۔ آپ عبادت رب کی صرف کس تمنا پہ کر رہے ہیں؟ ثواب کے تمنا پر، صرف ثواب۔ یا آپ رب کی عبادت ثواب کے تمنا پہ نہیں، بس صرف ڈر ہی کی وجہ سے، بس مجھے ڈر لگتا ہے، پکڑے نہیں، بس اس ڈر پہ بس آپ عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ عبادت تو ہے لیکن یہ کوئی خاص نہیں، یہ گرا ہوا درجہ ہے عبادت کا۔ یہ عبادت کا کیا ہے؟ گرا ہوا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ الدرجۃ الثانیہ ان یعبد اللہ لأجل ان یتشرف بعبادتہ او یتشرف بقبول تکالیفہ او یتشرف بالانتساب الیہ وہذہ الدرجۃ اعلی من الاولی۔ یہ دوسرا درجہ جو ہے اس پہلے سے اعلیٰ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ رب کی عبادت کرنا ایک شرف ہے۔ کیا ہے؟ ایک سعادت ہے۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں رب کی عبادت کروں، مجھے شرف حاصل ہو۔ تشرفنا بکا، کہتے ہیں آپ کے آنے سے ہمیں شرف ملا ہے۔ تو معبود ہے اس لیے یتشرف بعبادتہ او یتشرف بقبول تکالیفہ کہ میرا رب میرے اس اٹھنے بیٹھنے ان تکلیفوں کو شرف قبولیت دے دے، یہ بھی شرف ہے، رب منظور کر لے۔ فرمایا یہ بھی عبادت کا درجہ ہے، اس پہلے سے بہت اونچا ہے لیکن کامل نہیں۔ فرمایا پھر کامل درجہ عبادت کیا ہے؟ ذرا وہ سنیے، کہتے ہیں وَالدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ، تیسرا درجہ مرتبہ عبادت کا ہے، اَن یعبد اللہ، کہ وہ عبادت کرتا ہے اس لیے اللہ کی لِکَوْنِهِ الٰہا، اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ الہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ عبادت کا مستحق ہے۔ سنیے، فرمایا ان یعبد اللہ لکونہ الہا وخالقا، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا الہ ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ وَلِكَوْنِهِ عَبْدًا لَهُ، اور اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کی عبادت نہ کروں گا تو اور کس کی کروں گا؟ اچھا، وَلِكَوْنِهِ عَبْدًا لَهُ، کہ یہ اس کا بندہ ہے۔ وَالْأُلُو الٰہیت تُوجِبُ الْحَیبَةَ وَالْعِزَّةَ، اور الہیت جو ہوتی ہے یہ حیبت اور عزت کو واجب کرتی ہے۔ وَالْعُبُودِیَّةُ تُوجِبُ الْخُضُوعَ وَالذِّلَّةَ، اور عبودیت عاجزی اور ذلت کو واجب کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے اونچی عبادت ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ، میں عبادت اللہ کی اس لیے کرتا ہوں، وہ میرا الہ ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ اور جنت مجھے اس لیے پسند ہے کہ جنت میں میرے رب کا دیدار ہو۔ جنت اس لیے پسند ہے کہ میرے رب کا کیا ہوگا؟ باقی دے نہ دے یہ اس کی کیا ہے؟ مرضی ہے۔ اس کی مثال سادہ بولی میں سمجھا دوں تو آپ کو زیادہ مزے کی سمجھ آئے گی۔ بھائی باغ تو مجھے اس لیے پسند ہے، گلشن چمن مجھے اس لیے پسند ہے کہ چمن میں میرا محبوب ہے۔ نہیں سمجھے؟ گلشن چمن مجھے اس لیے پسند ہے کہ گلشن میں میرا محبوب ہے۔ اگر میرا محبوب کسی صحرا میں ہو، چٹیل ویرانے میں ہو، اور میں اس کو وہاں تک ہوں تو مجھے وہ چٹیل ویرانہ اس چمن سے زیادہ محبوب ہے۔ مقصد کیا ہے؟ محبوب۔ اصل مقصود کیا ہے؟ وہ محبوب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اصل مقصود وہ ہے۔ باقی جنت وہ دے گا، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ سے جنت مانگنی نہیں چاہیے، نہیں،
بات سمجھ میں آگے کسی کے ذہن میں آئے؟ اس کا مطلب ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جنت کا سوال نہیں کرنا چاہیے. نہیں، سوال کرنا چاہیے اپنے حد سے آگے، لیکن مقصود کیا ہے؟ اللہ، اس کی رضا مقصود ہے، وہ مطلوب ہے، اس کا دیدار مقصود ہے. ورنہ اللہ مومنوں کے نیک اعمال ذکر کر کر کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یریدون وجہہ. اس وجہ کے دو معنی، ایک معنی ہے کہ یہ سارے اعمال اس لیے بجا لا رہے ہیں کہ رب کی رضا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے اعمال اس لیے بجا لا رہے ہیں کہ یہ میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، رب کا دیدار چاہتے ہیں. تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کا کیا حاصل ہو جائے؟ دیدار حاصل ہو جائے. اب عبادت کرنے والے بھی کئی قسم پر ہیں. کیا؟ عبادت کرنے والے بھی کئی قسم پر ہیں. ہری پور کے دوستو ذرا یہ سنیے، یہ میرے سامنے مدارج السالکین ہے. شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے 3 جلدیں کتاب صرف ایک آیت پہ لکھ دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ. یہ 3 جلدیں لکھی ہیں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہتے ہیں ذرا؟ کہتے ہیں عبادت میں پہلے 2 چیزیں خاص ہوں تب قبول ہوتی. ایک الاخلاص والمتابعہ، اخلاص و عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بات کہ اس کے حکم اور اس کے پیغمبر کے طریقے پر ہو تو تب قبول ہوتی ہے. اب بندگیاں کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن ان کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کی عبادت کرنے والے وہ ہیں جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے، متابعت بھی ہوتی ہے، کہ بندہ بندگی کر رہا ہے، خالص اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، ریا نہیں، دکھلاوا نہیں، کسی کی شراکت نہیں ہے، شرک نہیں ہے. اور دوسری بات کہ طریقہ بھی پیغمبر والا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. طریقہ بھی یہ ہے، یہ پہلا عبادت گزار ہے. یہ عابد کون ہیں؟ یہ پیغمبر اور پیغمبر کے تابعدار ہیں، جو عبادت کرتے بھی اللہ کے لیے ہیں اور کرتے بھی طریقہ شریعت کے مطابق ہیں. یہی مطلوب ہے دین کا. دوسری قسم فرمایا، دوسری قسم وہ ہے من لا اخلاص لہو ولا متابعت لہ. ایسا بندہ عبادتوں پہ عبادت بھی کر رہا ہے، اخلاص بھی نہیں ہے. عبادت کر رہا ہے لیکن اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ خالص کس کے لیے؟ تو اللہ کے لیے بھی نہیں کر رہا، شرک پہ لگا ہوا ہے، مر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اخلاص سے بھی خالی. اور جو عمل کر رہا ہے اس میں بھی سنت سے ہٹ کر رہا ہے، نہ اخلاص ہے اور نہ ہی سنت کی پیروی ہے، برباد ہے. ایک عبادت گزار یہ ہے. اور تیسری قسم کا عبادت گزار ایک وہ ہے من ہوا مخلص فی اعمالہ لیکنہا لا غیر متابعت الامر. کہ عبادت میں حد درجہ اخلاص ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن کر سنت کے خلاف رہا ہے. اب بتاؤ، کئی بدعات جب لوگ بدعات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خالص کس کو راضی کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ راضی ہو جائے بس. لیکن چونکہ اخلاص تو ہے لیکن طریقہ پیغمبر کا نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مردود ہے. آپ نے اتنے پیار سے 2 سجدوں کے ساتھ ایک تیسرا بھی ملا لیا کہ اللہ صرف تیرے لیے ہی سجدہ ہے. سبحان ربی العظیم اتنے اخلاص سے کہا نا کہ بس اللہ تو ہی عظیم ہے، تو ہی پاک ہے. سچ بتاؤ 2 کے بعد اگر یہ تیسرا کرے گا، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ کرے گا، منظور ہوگا یہ سجدہ؟ کیوں نہیں؟ شرک تو نہیں کر رہا اس میں.
بولو اخلاص ہے لیکن سنت کی اتباع تو رد ہے۔ اب جب رب سنت کے خلاف اپنے ہاں سجدہ رب کو منظور نہیں ہے، تو باقی جلوسوں کی بات کرتا ہے؟ تو سڑکوں میں ناچنے کو رب کی رضا سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ رب منظور کر لے گا؟ رب کو تو وہ سجدہ جو خالص رب کو کیا جائے لیکن پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو تو رب تو وہ بھی قبول نہیں کرتا، تو تیرے باقی کام کیسے قبول کرے گا جو سنت کے خلاف ہو اور ہوں بھی شرکیات پر؟ چوتھی قسم عمل کرنے والے کی، من اعمالہ علی متابعت الامر، کرتا بالکل سنت کے مطابق ہے، بالکل بہترین ہے، پورا سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن کرتا دکھلاوے کے لیے ہے، کھڑا ہے پوری رات آ کے، لیکن دیکھتا بھی ہے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں سمجھ گئے، عبادت گزار بن جاؤ جی۔ سنت کے مطابق تو پڑھ رہا ہے لیکن نیت کسی کو، اسی کے بارے میں تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری اتنا نامور بن گیا لیکن اللہ نے قیامت والے دن اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، تو اس لیے قرآن پڑھا کہ دنیا میں مجھے اتنا بڑا قاری کہا جائے، اتنا بڑا کہا جائے، اور علم تو نے حاصل کیا لیکن اس لیے حاصل کیا کہ مجھے کیا کہا جائے، بہت بڑا علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گیا، وہ کہا گیا میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شہید بھی گیا، خون بھی بہایا، ساری چیزیں کی ہیں، لیکن نیت کا فرق تھا، اخلاص نہیں تھا، اس لیے تھا کہ دنیا میں چرچا ہو جائے، نام ہو جائے دریری کا، بہادری کا، اور دنیا میں مجھے یہ کہا جائے، بہادر کہا جائے۔ وہ کہا گیا میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ، کئی لوگ ہیں، ایک بیچارہ کسی مدرسے کا محتمم تھا، وہ بس رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں بس کوئی شاگرد لوٹ کے چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے ہری پور میں کئی لوگ جانتے بھی ہیں، وہ لوٹنے والے کو ہم بھی جانتے تھے، ہم میں سے کئی لوگوں کو وہ لوٹ کے گیا تھا۔ پتہ ہے محتمم کے مدرسے میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے 2 سال تک محتمم ایک بوڑھا مدرسہ چلانے والا اس کو دیکھتا ہے، جب بھی وہ 2 بجے آتا ہے آگے وہ ٹھنڈے فرش پہ کھڑا ہے، وہ 3 بجے محتمم اٹھ کے آ رہا ہے، یہ جوان کا بچہ کھڑا ہے، کہا ماشاءاللہ میں تو سعادت مند ہوں، فرشتہ ہی اترا ہوا ہے میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ بس وہ حد درجہ ہوتا رہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ محتمم صاحب کو روزانہ ہدیے اور تحفے بھی دیتا تھا، بہت ہے جی آپ لے لیں۔ محتمم نے کہا بندہ بھی تقوی بھی انتہا پر ہے اور مجھے نوازتا بھی ہے۔ کرتے کرتے ایک دن محتمم صاحب سے کہا حضرت صاحب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ جی کیوں دکھتا ہے؟ آپ کا گھر ان تنگ گلیوں میں ہے، وہ آپ کو مین بازار سڑک پہ آپ کو گھر بنا کے دے دوں تو کیا خیال ہے؟ محتمم نے کہا جی میرا چھوٹا سا گھر ہے، باہر کیسے جاؤں گا، اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں۔ کہا جی تیرا یہ گھر بیچ دو تو باقی جو زمین کے پیسے اوپر وہ سارے میں کر لوں گا۔ محتمم صاحب نے کہا یہ تو بڑی بات ہے۔ کہا پھر بیچ بھی تو ہی بیچ دے۔ کہا چلو میں بیچ دیتا ہوں۔ گھر بیچا اس کا، پیسے ڈالے اور تتر جیب میں چلا گیا۔ محتمم صاحب کوئی 2-4 دن تو پہلے بولتا نہیں رہا، بھئی آ جائے گا وہ تہجد گزار، جی وہ ٹھنڈے فرش پہ سجدے دینے والا آ ہی جائے گا، لیکن ہفتے 2 کے بعد جب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ مکان سے تو گیا اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے آ گیا ہوں، تو اس وقت ہاتھ ملتا رہا اور بندے نے تہجد پڑھے۔ اب اس کا وہ عبادت کرنا سنت کے مطابق، وہ وضو بھی کرتا تھا، سنت کے مطابق مسجد میں بھی آ جاتا تھا، سنت ٹائم پہ کھڑا بھی ہو گیا تھا، اور سنت کے مطابق 8 رکعتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بتاؤ سنت کے مطابق عمل تھا لیکن اخلاص
تھا اللہ کے لیے نہیں. تو عمل کے اندر دو باتیں شرط ہیں. ایک ہے ہو خالص اللہ کے لیے، اور دوسرا ہے کہ ہو بھی کس کے طریقے پر. یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لو. سارے اعمال تولنا شروع کر دو. اللہ کی قسم آپ کو خود بخود یہ ایسی اینک لگ جائے گی، آپ کو لگ پتا جائے گا بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے. یہ وہ اینک ہے. یہ نہیں دیکھو بڑے خلوص سے کر رہا ہے، نہیں، یہ دیکھو سنت کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں. یہ دیکھو اخلاص ہے یا نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.